افسانہ چاندی کا کمر بند، تحریر کرشن چندر۔ اس افسانے میں کرشن چندر نے آپ بیتی کی صورت میں ایک شکاری کا قصہ بیان کیا ہے۔ افسانہ لکھتے ہوئے متکلم یا فرسٹ پرسن کا صیغہ استعمال کرنا بھی ایک تکنیک ہے جسے مصنف نے اس افسانے میں استعمال کیا ہے۔ اس افسانے میں ایک ایسے شکاری کا ذکر کیا گیا ہے جو پرندوں یا جانوروں کا شکاری نہیں بلکہ امیر عورتوں کا شکاری ہے۔ یہ شخص بڑی چالاکی سے عورتوں کو پھانستا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے اور ان کا مال یا زیور لے کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ شکار کرنے کے لیے اس نے کلکتہ کا سپر منتخب کیا تھا، جہاں اندرون و بیرون ملک سے عورتیں آتی تھیں۔ اپنے تجربے سے وہ جان چکا تھا کہ 40 سال سے اوپر کی عورتوں کو دام میں لانا آسان ہوتا ہے۔ یہ کام وہ انتہائی احتیاط، صبر اور چالاکی سے کرتا تھا۔ سال میں وہ ایک بار آتا، کرسمس کے دن اسے شکار کے بہترین دن تھے۔ کہتے ہیں لوہا کو لوہا کاٹتا ہے۔ ہر فن میں ایک دوسرے سے زیادہ ماہر لوگ موجود ہوتے ہیں جو دوسرے کو شکار کر لیتے ہیں، اور پہلے والا صرف سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، یا اس نے کہاں غلطی کی، یا پھر وہ مخالف کے پھیلائے جال میں کیسے پھنس گیا، اس کا تجربہ کیوں ناکام ہوا۔ اس صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک دوسری شکاری عورت نے اسے دھوکہ دیا اور اس کا مال لے کر غائب ہو گئی۔ عورت کو جال میں پھنسانے کے لیے وہ اس کا پسندیدہ موضوع معلوم کرتا اور اس موضوع پر اس سے بات چیت شروع کرتا۔ اس سال اسے سپر میں ٹھہرے ہوئے 20 سے زیادہ دن ہو چکے تھے، لیکن اسے کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ نیپال کی ایک شہزادی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، لیکن وہ جلد ہی وہاں سے چلی گئی۔ پھر ایک امریکی عورت روبی سے ملاقات ہوئی جس کا جرمن نژاد شوہر فوت ہو چکا تھا اور وراثت میں بہت سارا مال چھوڑ گیا تھا۔ اس عورت کو مہاتما بدھ میں دلچسپی تھی، اس لیے اس نے بدھ مت فلسفے کی ایک کتاب پڑھ لی تاکہ اس بہانے اس کے ساتھ بات بڑھائی جا سکے۔ لیکن وہ عورت بھی جلد ہی جاپان نکل گئی۔ ابھی کرسمس میں 13 دن باقی تھے کہ ایک دن ایک 17-18 سال کی ایک خوبصورت لڑکی نئی کیڈیلاک کار میں سپر آئی۔ اس کا پرتعیش لباس ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ کمر میں بندی چاندی کی پٹی سونے پر سہاگے کا کام دے رہی تھی۔ اندر جاتے ہوئے اس نے مصنف کو بھی ایک نظر دیکھا۔ مصنف نے ہمیشہ عورت کو ایک شکار کی نظر سے دیکھا اور حسن سے زیادہ اس کے مال پر توجہ دی، لیکن اس لڑکی کے حسن نے اسے مسحور کر دیا۔ مصنف کا کثرتی سے ڈول بدن اور خوبصورت نقش و نگار کسی بھی عورت کی نگاہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، لیکن اس لڑکی میں ایک عجیب کشش تھی۔ کچھ دم کے لیے وہ اپنے مقصد سے بھٹک گیا، لیکن اس کی پیشہ ور خصلت نے اسے جلد ہی اپنے مشن کی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ لڑکی انتہائی پریشان نظر آ رہی تھی، اس کے حرکات و سکنات سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سخت پریشان ہے۔ مصنف نے اس کی انگوٹھی میں جڑا ہیرے کا نگینہ دیکھ لیا تھا، لیکن لڑکی کا حسن اسے بار بار اپنے طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ شکار اور شکاری بننے کے درمیان لٹک گیا۔ وہ شکار کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کا حسن پھندہ بن کر اس کی سوچ کا رخ بدل دیتا۔ مصنف اپنی جگہ سے اٹھا تو ایک بار پھر ان دونوں کی آنکھیں دوچار ہوئیں۔ مصنف کی بیوی کا تعلق بھی ایک امیر خاندان سے تھا۔ نرملا کے باپ نے ان کے لیے فلیٹ، گاڑی اور ایک مہنگے کلب میں ممبر شپ لے کر دی تھی۔ نرملا خود بھی 1500 روپے ماہانہ تک کما لیتی تھی، جو ایک خطیر رقم تھی۔ مصنف نے نرملا کو اپنے پیشے کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ غیر ملکی سیاحوں کو جنگلوں اور پہاڑوں کی سیر کرواتا ہے، جہاں سے اسے اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے، کبھی 50,000، کبھی 1 لاکھ اور کبھی زیادہ۔ اس کی بیوی کو بھی اپنے خاوند کے کردار پر کوئی شک نہیں تھا۔ اب کی بار جب دیر تک شکار نہیں پھنسا اور خرچ کم پڑنے لگا تو مصنف نے اپنی بیوی کو پیار بھرا خط لکھا اور 10,000 روپے منگوا لیے۔ اگلے دن مصنف نے اسپینش بوڑھی عورت کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن الٹا اس عورت نے مصنف سے چرچ کے لیے چندہ مانگ لیا، لہٰذا مصنف کو پتلی گلی سے نکلنا پڑا۔ اگلی بار اس نے اسی لڑکی کو مرسیڈیز کار سے نکلتے دیکھا۔ اس کا قیمتی لباس اس کی دولت و عمارت کی گواہی دے رہا تھا۔ اس دفعہ مصنف سے آمنا سامنا ہوا تو اس کی آنکھوں میں کچھ شناسائی اور اپنائیت کا احساس ہوا۔ مصنف نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ ناچنے کی دعوت دی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ باتوں میں مصنف نے اس کے بوائے فرینڈ کے بارے میں پوچھا جو اسے روز گاڑی میں لے کر آتا ہے۔ اس لڑکی نے ہنس کر جواب دیا کہ وہ اس کا بوائے فرینڈ نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے۔ یہ جواب سن کر اسے تسلی ہوئی کہ اسے پیار و محبت کے جال میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ کچھ ملاقاتوں کے بعد اس لڑکی نے بتایا کہ اس کا کافی ساری جائیداد ہے جسے اس کا بھائی ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے کہ کہیں وہ کسی کو ان کی مرضی کے بغیر بوائے فرینڈ نہ بنا لے۔ مصنف کو اس لڑکی سے بڑی ہمدردی پیدا ہوئی
اور ساتھ اپنے مشن کا ایک راستہ بھی صاف ہوتا نظر آیا۔ مصنف نے جذبات سے مغلوب ہو کر اسے شادی کی پیشکش کی۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ اس کا بھائی کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہو، لہٰذا کا یہ کام انتہائی رازداری سے ہونا چاہیے۔ دونوں نے ایک سالسٹر کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا۔ اس لڑکی نے، جس کا نام ارچنا تھا، اس نے ایک کنگن مصنف کے حوالے کیا۔ سالسٹر سے دونوں ملے تو اس نے 25,000 فیس طلب کی۔ مصنف نے کروڑوں کی چڑیا ملنے کے بدلے 25,000 روپے خوشی خوشی ادا کر دیے۔ مصنف نے ارچنا کو گھر سے اپنے زیورات لانے کا کہا تھا کہ وہ کہیں اور نکل جائیں۔ اس لڑکی کے بقول زیورات گھر میں ایسے جگہ پڑے تھے جہاں سے حاصل کرنا آسان کام نہ تھا۔ اسے حاصل کرنے میں کئی دن لگ سکتے تھے، جس کے لیے مصنف کو انتظار کرنا پڑ سکتا تھا۔ مصنف کو انتظار کرنے میں کچھ حرج نہیں تھا۔ چند دن ارچنا زیورات لینے کے بہانے گھر ٹکی رہی، پھر ایک دن وہ مصنف سے ملنے آئی۔ مصنف اٹھ کر اسے گلے لگانے کو تھا کہ دیکھا کہ اس کا بھائی اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ اس لڑکی نے اسے بتایا تھا کہ اس کا بھائی کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ اس نے حیرانی اور تجسس کے انداز میں پوچھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیوں ساتھ لائی ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہ اس کا بھائی نہیں بلکہ اس کا خاوند ہے۔ مصنف کو ایک جھٹکا لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ مصنف نے کہا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ لڑکی نے اسے جواب دیا کہ یہ اس کا کاروبار ہے، دھوکہ نہیں۔ جیسے تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، ویسے آج تم خود بیوقوف بن گئے ہو۔ مصنف نے دھمکی دی کہ وہ رپورٹ درج کرائے گا اور تم دونوں سمیت اس سالسٹر کو بھی جیل بھیج دے گا۔ لڑکی نے ہنس کر جواب دیا کہ وہ سالسٹر بھی اس گیم میں شامل تھا، لہٰذا اسے تلاش کرنا محال ہے، اور ہاں، انہوں نے اس کی بیوی کو بھی بلایا ہے اور نیچے ہماری کار میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر زیادہ چون چراغ کی کوشش کی تو ہم اسے سب کچھ بتا دیں گے۔ ابھی تک اسے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ جاتے جاتے لڑکی نے اپنا کنگن بھی مصنف سے واپس لے لیا۔ مصنف نے بیوی کے خوف سے وہ کنگن اس کے حوالے کر دیا۔ لڑکی مسکراہٹ کے ساتھ واپس پلٹی اور چاندی کا کمر بند لہراتی ہوئی باہر نکل گئی۔